اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت نے شہر حیدرآباد میں جو گورنمنٹ کے اردو مدارس یا اردو سکولز کو مضبوط کرنے کا ایک پروگرام بنایا، اور مرحوم قائد سالار ملت نے کئی لوگوں سے مشورے کیے، ماہرین کو بلایا، اس گورنمنٹ اردو سکول کے ذمہ داروں سے ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے فیصلہ لیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر حیدرآباد میں جو اردو سکولز چلائے جاتے ہیں ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو مجلس اپنی طرف سے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ان کو ایک اسکول کا بیگ دے گی جس میں نوٹ بکس، کمپاس باکس ہوگا۔ پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ SSC کی 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس بھی ان سکول میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی مجلس سکول کی فیس دے گی۔ تیسرا یہ طے کیا گیا کہ جو کوئی بھی ان اردو سکولز میں پڑھ کر SSC میں بہترین نتیجے لے کر آتے ہیں ان کو کیش ریوارڈ دیا جائے گا، رقمی انعام دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ جو سکول میں 100% SSC کا نتیجہ ہوگا اس سکول کے ہیڈ مسٹرز یا ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو بھی ایک کیش ریوارڈ یا رقمی انعام دیا جائے گا۔ پھر آگے چل کر یہ طے کیا گیا اس کے 1 سال 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد کہ ہم لوگ 10ویں جماعت میں جو طلباء اور طالبات SSC کا امتحان لکھیں گے ان کے لیے ایک آل ان ون گائیڈ بنا کر ان کو مفت دیا جائے گا، جس میں ماضی کے امتحانوں کے پیپرز رہیں گے، اس کے جواب بھی رہے گا۔ تو الحمدللہ مرحوم قائد کی دوراندیشی تھی، سالار ملت کی یہ کوشش تھی جو آج الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے انجام دینے کے لیے۔ کیونکہ اکثر مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ سلطان صلاح الدین اویسی نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، پھر اس کے بعد MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، B فارمیسی، MBA ان ہاسپٹل مینجمنٹ کا قیام مرحوم قائد سالار ملت نے کیا۔ تو لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ بنیادی تعلیم کے میدان میں مجلس کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ پچھلے 17 سال سے یہ اسکیم کامیابی سے چل رہی ہے، اور پھر اس کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا نام مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ میں ہر سال ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹرسٹ میں اپنی طرف سے جو بھی پیسے دے سکتے وہ دیں، اور جو پیسہ اس ٹرسٹ میں جمع ہوتا ہے اس سے مجلس اتحاد المسلمین اس طرح کا کام یہ گورنمنٹ کے اردو سکولز میں جو طلباء اور طالبات بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں، اور اسی کے تحت جشن رحمت اللہ عالمین کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب تلنگانہ میں جتنے بھی گورنمنٹ کے اردو سکولز یا مدارس ہیں وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال MLAs جا کر مختلف ضلع کے شہروں میں جا کر وہاں پر آل ان ون گائیڈ مفت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین گورنمنٹ کے اردو سکولز کے لیے پڑھنے والے بچے اور بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان گورنمنٹ اردو سکولز میں پڑھنے والے 99%
بچے اور بچیوں کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ تو اور آپ جانتے ہیں، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے، چاہے وہ لٹریسی ریٹ ہو یا پھر ڈراپ آؤٹ ریٹ ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو مجلس کی کوشش یہی ہے کہ ان کمزور طبقات کو طاقتور بنایا جائے، اور اگر آپ کسی قوم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف جذباتی تقاریر سے ان کو طاقتور نہیں بنا سکتے آپ، بلکہ ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ قوم جب طاقتور ہو جائے گی تو جس علاقے میں وہ لوگ بستے ہیں وہ علاقہ طاقتور ہو جائے گا، جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ علاقہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین میں جو مسلمان ہیں ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی قوم کو کیسے تعلیم یافتہ کریں، کیسے ان کو پڑھائیں لکھائیں۔ اور اس کے لیے ہم تمام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ آسان بات نہیں ہے، مگر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی صفوں سے جہالت کو اور بے روزگاری کو، ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے تعلیم ان کو دلائیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام بڑی طاقت سے، بڑی جستجو سے مختلف مسلمانوں کے محلوں میں کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمان صرف پنچر کی دکان پہ کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ تنزیہ طور پر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدل کا بیٹا صرف ٹائر کا پنچر بنائے گا۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہوں کہ عبدل نے ٹائر کا پنچر بنایا ہوگا، مگر عبدل کا بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ ایک عالی شان گاڑی بھی چلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرا خواب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف علم کے راستے سے ہی طاقتور ہو سکتے ہیں، اور بغیر آپ علم حاصل کرے آپ اپنے دین کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، آپ اپنے دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بغیر علم حاصل کرے آپ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کو ایک اچھا انسان اگر بننا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت نے اس اسکیم کا آغاز کیا، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا، ان بزرگوں کا، ان قوم اور ملت کی، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جو اس دارالسلام کے مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ میں اپنے عطیات کو دیتے ہیں، اور ٹرسٹ پوری صفائی کے ساتھ، شفاف طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس ٹرسٹ میں جو بھی آپ دیں گے وہ انہی مقاصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف انرولمنٹ ایک مسئلہ نہیں ہے، انرولمنٹ کی ضرورت ہے، ریٹینشن کی ضرورت ہے، اور لرننگ کی ضرورت ہے۔ تو صرف انرولمنٹ کرانے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، انرولمنٹ کے بعد ریٹینشن ہونا چاہیے، ریٹینشن کے بعد لرننگ صحیح ہونی چاہیے۔ تو انرولمنٹ تو بہت جگہ پہ ہو جاتا ہے، مگر یہ دوسرا اور تیسرا جو قدم ہوتا ہے ریٹینشن اور لرننگ کا، ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا تعلیمی سال کا اکیڈمک ایئر کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے علاقے کے محلے کے پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، ایک ٹرم کی فیس دے سکتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ سکول میں فیس نہیں دے پاتے ہیں، تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولز میں وہاں پر ایڈمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، بلکہ جو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان اگر علم سے دور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے
جس میں پروفیسر کنڈو اور ماہرین تھے اس میں، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو سکول کو نہیں جاتے ہیں یا جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ایک امپیریکل سٹڈی ہے، تو اسی لیے ہم تمام کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو سکول میں داخلہ دلائیں۔ جس کو اللہ نے دولت دی، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، صدقہ دیجئے اپنے ماں باپ کے نام پر، تاکہ کسی غریب کے بچے پڑھ سکیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا دلت ہو، کوئی بھی ہو۔ کیونکہ اگر ہم اس ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف نعروں سے یا پھر یہ اس طرح کے راشٹروادی باتوں سے کوئی ملک طاقتور نہیں ہوتا۔ ملک طاقتور ہوگا، راشٹرواد طاقتور ہوگا، ملک ایک قوت بنے گا جب یہاں پر غریب جو ہیں، چاہے مسلمان ہوں، دلت ہوں، آدیواسی ہوں، جن میں تعلیم کا فقدان ہے، جن میں سب سے زیادہ غریبی ہے، ان کو ہم طاقتور بنائیں، اور طاقتور بنانے کے لیے ان کو علم سے جوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو 4% کا ریزرویشن ہے، وہ 4% کا ریزرویشن جس سے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگ بیکورڈ کاسٹ کے ہیں تلنگانہ اور آندھرا میں، ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے، جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکورڈ کاسٹ کو ہوا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی، جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اور تلنگانہ میں سدھیر کمیٹی کی رپورٹ ہے، تلنگانہ کی سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پورے اعداد و شمار اور ڈیٹا امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، جس سے یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ اس بنیاد پر، اس ڈیٹے کی بنیاد پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی، ان سے ملاقات کی، اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلا رہا ہوں۔ تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب، دھون صاحب اور سینئر وکلاؤں کا تلنگانہ کی حکومت نے ان کو بحیثیت اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں، جنہوں نے ایک بہترین بحث کی یہ 10% اکنامک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف، ان کو بھی رکھا جائے۔ تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ MR شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ 4% تحفظات سے خدا نخواستہ ہم اس کو کھو دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے چیف منسٹر اور آندھرا کے چیف منسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، جو جن کا ایجوکیشنلی اور سوشلی بیکورڈ ہیں، ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے۔ ہم بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے، اور تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو 4% تحفظات مل رہا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں، گورنمنٹ کے انجینئرنگ کالج میں، گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں، گورنمنٹ کے MA کے کالجز میں، ٹیچرز میں، پولیس کے ریکروٹمنٹ میں، ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ 4% ریزرویشن کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے
مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بڑا ہے۔ ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا ریپرزنٹیشن ہے، ہماری کتنی نمائندگی ہے۔ یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے، اور یہ لڑائی کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین جو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین بنائی تھی، جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے، ریپرزنٹیشن ملنا چاہیے۔ اور ریپرزنٹیشن اس وقت ملے گا جب ہم پڑھیں گے، سیاسی طور پر طاقتور ہوں گے، اور حکومت کو دباؤ ڈالیں گے۔ حکومت سے ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اقلیتوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا بھی ریپرزنٹیشن دیجئے۔ تو 4% جو ریزرویشن ہے وہ ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے، اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے، آندھرا کے چیف منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم بنائے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے آفس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نامور وکیل ہیں جناب کپل سبل صاحب کو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم میں اپنے وکیل کے طور پر اس کیس لڑنے کے لیے ان کی سروسز کو حاصل کیا۔ تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے۔ تلنگانہ اور مسلمانوں کے ریزرویشن ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے حکومت کو اس کو سیریس لینا چاہیے، بلکہ حکومت بار بار اس پر توجہ لیں۔ ہم تو اپنی طرف سے ہر مقام پر جا کر، چاہے چیف سیکرٹری ہو، چیف منسٹر کا دفتر ہو، متعلقہ منسٹر ہو، ان سب سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیجئے۔ یہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے، یہ مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے ریزرویشن ایک ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے، اور ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ آج کا جو فنکشن ہے اس میں الحمدللہ 2022 میں SSC کے امتحان کی فیس 2147 طلباء اور طالبات کو دی گئی، اور ایجوکیشن کٹ جو ہے وہ سپٹمبر 2022 میں آج اور کل اور پرسوں انشاءاللہ 14,000 طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس کی ٹوٹل کاسٹ لاگت ہے 62,18,000۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے سالار ملت نے سلطان صلاح الدین اویسی نے اسکیم کا آغاز کیا، 17 سال میں ہم نے 1,56,400 اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کٹ دیا، 34,955 یعنی 34,955 اسٹوڈنٹس کے ایگزام کی فیس دی، اور SSC ٹاپرز میں جو کیش ریوارڈ دیا وہ 3,207 3,207 بچے اور بچوں کو دیا۔ آل ان ون ہم نے 98,000 اب تک آل ان ون پورے تلنگانہ میں ہم نے دیے ہیں۔ تو اب تک 2005 سے سپٹمبر 2022 تک جو اس اسکیم میں مجلس نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ 7,11,700 روپیے ہیں، اور 17 سال میں جو طلباء اور طالبات کو جس سے اسکیم سے فائدہ ہوا ہے وہ ہے 2,92,562 اسٹوڈنٹس کو۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ الحمدللہ مجلس صرف جذباتی باتیں نہیں کرتی، یہ کام بھی کرتی ہے۔ تو مجلس کے مخالفین جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں، مگر یاد رکھو یہ جو اس دارالسلام تاریخی دارالسلام میں یہاں پر ایک سیاسی دفتر بھی ہے، اور صرف سیاسی دفتر میں سیاست کے فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ غریبوں کی آواز کو، غریبوں کی تکالیف کو بھی سنا جاتا ہے۔ اسی دارالسلام کے کمپاؤنڈ میں ایک بڑی عالی شان انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ ہے جس میں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، MBA اور MCA کالج کی بلڈنگ ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر بھی فارمیسی کی بلڈنگ ہے۔ یہ دارالسلام آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ دارالسلام آپ کے آنسوؤں کی، آپ کے خون کی، آپ کی تکالیف کی ایک نشانی ہے۔ یہ دارالسلام اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی ایک طاقت ہے،
اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دارالسلام کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین جو لڑ رہی ہے غریبوں کے اور کمزوروں کے حقوق کے لیے، ان کے ریپرزنٹیشن کے لیے، اس میں ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ دیا، اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنی دولت، اپنی جوانی، اپنی تکالیف اٹھاتے ہوئے اس جماعت کو اس مقام پر لایا۔ میں آج کے اس دن یہاں پر ٹھہر کر ان تمام بزرگوں کو سلام کرتا ہوں اور ان تمام مرحومین کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہوں، اور ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اس لڑائی کو آگے لے کر بڑھنا پڑے گا۔ یہ مستقبل کی لڑائی مجلس آج لڑ رہی ہے، آپ کے لیے لڑ رہی ہے تاکہ آپ طاقتور بنے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ان گورنمنٹ اردو میڈیم سکولز میں جو بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں گے، بھارت کو ایک طاقتور ملک بنائیں گے، وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ بس آپ محنت کریے، پڑھیے، لکھیے اور یاد رکھیے، مسلمانوں کو اگر طاقتور بننا ہے بھارت میں تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تعلیم کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اچھا مسلمان بننا ہے تو اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ تک کہا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالی میری ان تمام کاؤنٹرز پر جو لوگ ذمہ دار ہیں، مجلس کے اراکین ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ وہ فوراً ایجوکیشن کٹ کو دینا شروع کر دیں، تاکہ جلد سے جلد ہمارے طلباء اور طالبات اور اسکول کے جو ذمہ دار اساتذہ آئے ہیں وہ اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر واپس اپنے اسکول کو جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔